منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ مختصر حمد و صلاح کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق قرآن سے ہے، صاحب قرآن سے ہے۔ اس موضوع کو تقریباً بیان کرتے ہوئے 1450 سال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا، صحابہ علیہم الرضوان اور اسی طرح تابعین و تبع تابعین، اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ قرآن کی نہ شان، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی رفعت، اس کی بلندی کو کوئی مکمل طور پہ بیان کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا جو اجر ہے کوئی اس کا ذکر مکمل طور پہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ رب العزت کی گفتگو، اللہ رب العزت کے کلمات جو ہیں اللہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اسی سلسلے میں ہم 3 حصوں میں بات کریں گے۔ پہلا حصہ قرآن کا تعارف ہے، دوسرا حصہ قرآن سے جڑ جانے والوں کے لیے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے، اور تیسرا حصہ اگر کوئی شخص قرآن سے اعراض کر لیتا ہے، توجہ نہیں کرتا، قرآن کی طرف آتا نہیں ہے، قرآن کو اپنا امام نہیں بناتا، تو قرآن نے ہی اس کی کیا کیا سزائیں بیان کی ہیں ان کو ہم مکمل طور پہ تو بیان نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ
اجمالی طور پہ تذکرہ کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ سب سے پہلے آپ نے خطبہ جمعہ میں ایک آیت مبارکہ سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے شہر رمضان الذین تصومون فیہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم روزے رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے شہر رمضان الذی تقومون فیہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم قیام کرتے ہو۔ لیکن کائنات کے رب ذوالجلال نے رمضان کو اگر جوڑا ہے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن آپ الحمد کی الف سے پڑھ کے الناس کی سین پہ مکمل کر دیں، رمضان کا ذکر آپ کو صرف ایک مرتبہ ملے گا قرآن میں، سورۃ البقرہ میں۔ اللہ اس ایک مرتبہ کے ساتھ صرف قرآن کا ذکر کر رہے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورۃ القدر کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سورۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ مکمل سورت کو پڑھ لیتے ہو، اس کے حروف آپ گننا شروع کر دو تو اس کے الفاظ آپ گننا شروع کر دو، مکمل یہ قرآن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے حروف کی تعداد 114 ہیں اور قرآن کی صورتوں کی تعداد 114، اس کے الفاظ کی تعداد 30 ہے، قرآن کے سپاروں کی تعداد 30 ہے۔ اللہ اس صورت میں قرآن کے نزول کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ القدر کے اندر 5 حروف، پہلی آیت میں 5 الفاظ، دوسری آیت میں 5 الفاظ، سلام ہی حتی مطلع الفجر 5 الفاظ۔ وحی کا نزول ہوتا ہے، سورۃ القدر اترتی ہے 5 آیتوں کے ساتھ، وحی کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ العلق نازل ہوتی ہے 5 آیات کے ساتھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ معلوم ہوا اب بیوٹیفل میریکل آف قرآن، قرآن کا سب سے خوبصورت ترین معجزہ اگر کہہ لیں تو سورۃ القدر ہے، کیونکہ یہ رات اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے کہا۔ آج کی رات بھی تاک رات ہے، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد لیلۃ القدر ممکن ہے آج ہی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں توجہ سے سماعت کیجئے گا، قرآن اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں، ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پہلا اپنا تعارف کرواتا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اللہ اگر کوئی یاد نہیں کرتا تو قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو اسے یاد نہیں کرتا، اعراض کر بیٹھتا ہے، پھر اس کی زندگیاں تنگ ہو جایا کرتی ہیں، اس کے آخرت میں بھی بڑی بدترین سزائیں ہیں۔ قرآن اپنا تعارف کرتے ہوئے
حدیث مصطفیٰ سے کہتا ہے آپ بھی ذرا بتاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1351 ہے، فرماتے ہیں ان رجلا جاءہ، ایک شخص آتا ہے ابو سعید خدری کے پاس، آ کر عرض کرتا ہے یا ابا سعید اوصینی، اے ابو سعید مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ فقال سألت عنی عما سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آنے والے تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جو سوال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، پھر آپ کو کیا جواب ملا؟ کہا محبوب نے وصیتوں کی ایک فہرست بیان کی، کرتے کرتے آخر میں جس چیز کا ذکر کیا، کہا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، ابو سعید اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ لبریز ہوتے رہنا۔ اللہ کے نبی فائدہ فرمایا فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں اللہ تیرا تذکرے شروع کر دیں گے، وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جگہ جگہ تو اس قرآن کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ تیرا ذکر کرتا رہے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ذکر، پہلا تعارف قرآن کہتا ہے کہ میں ذکر ہوں، مجھے کچھ سمجھو، میری طرف آؤ، میں تمہارا تذکرہ کرواؤں گا۔ دوسرا تعارف قرآن حکیم اپنا یوں کرواتا ہے کہ لوگوں میں حکمتوں سے بھرپور کتاب ہوں، حکمتوں سے بھرپور۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھرپور کتاب، مطلب جو اس کتاب کے قریب آئے گا اللہ اسے حکیم بنائے گا، اللہ اسے دانا بنائے گا، اللہ اسے حکمتیں سکھائے گا، وہ حکمتوں کے ذریعے اپنی زندگی گزار سکے گا۔ قرآن کا تیسرا تعارف ھدی ورحمۃ للمحسنین، میں ہدایت والی کتاب ہوں۔ قرآن کا چوتھا تعارف میں رحمت والی کتاب ہوں۔ قرآن کا پانچواں تعارف تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہوں، جو مجھے پڑھ لے سمجھ لے اللہ اسے وہ ملکہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان رکھ سکتا ہے۔ قرآن کا چھٹا تعارف اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس قرآن کو ہم نے آپ کی طرف نور بنا کے بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لتہدی الی صراط مستقیم، اس نور اور روشنی کو لے کے آپ صراط مستقیم کی طرف گامزن رہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کی روشنی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، کسی اور روشنی کی طرف توجہ شروع کر دی تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم ظلمات اور اندھیروں کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن اپنا تعارف کرواتے ہوئے نمبر 7 پہ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ کتاب صرف فرقان نہیں، یہ کتاب صرف ذکر نہیں
بلکہ تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں، روگ ہیں، پریشانیاں ہیں، دل قلب اور امراض کے تو تم شکار ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر دلوں کو دھو دے گا، صاف کر دے گا، شفا ڈال دے گا۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، اسے بھی دور کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں سکون ہو۔ یہ سکون کیسے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا بذکر اللہ، غور کرو، توجہ کرو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ چمٹ کر سکون آئے گا۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن سب سے پہلے اپنا تعارف کون سے کرواتا ہے؟ کہ میں ذکر ہوں، میں یاد ہوں، میں اللہ کی یاد ہوں۔ اگر تمہیں جب غفلت کا تمہیں شکار شیطان کرنے لگے، فوراً سے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں انعامات اور پھر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کس کس طرح انعامات سے نوازیں گے۔ آئیے ان انعامات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اقرأوا القرآن، لوگو قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فائدہ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا، یہ قرآن چلتا ہوا آئے گا، یہ قرآن دوڑتا ہوا آئے گا۔ قرآن کیسے آئے گا؟ آئیے ایک اور حدیث سے پوچھتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا یجیء القرآن، قرآن ایک طرف سے آ رہا ہے، یہ شخص اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ شخص پریشان ہے، یہ شخص حالت جزع میں ہے، یہ شخص کرب اور الم اور درد اور مصیبتوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ آج کیا بنے گا؟ کیونکہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، آج بھائی بھائی سے دوڑ رہا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بیٹے سے دوڑ رہی ہے، بیٹا باپ سے دوڑ رہا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بیٹے اپنے والدین سے دوڑتے جا رہے ہیں، کوئی ادھر دوڑ لگا رہا، کوئی ادھر دوڑ لگا رہا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لوگوں ہر شخص کو اس وقت اپنی اپنی پڑی ہے۔ قرآن اس قیامت کا ذکر کرتے ہوئے پھر سے کہتا ہے یود المجرم، وہ ایسا منظر، وہ جو قرآن صاحب قرآن وہاں کھڑا ہوا ہے، ایسے لمحات میں کھڑا ہوا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ مجرم اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ آج میرے تمام کے تمام بیٹوں کو اٹھا اور اٹھا کے جہنم کی آگ میں گرا، اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ میری بیوی کو اٹھا جہنم میں پھینک دے، وَأَخِيهِ، اللہ میرے بھائیوں کو اٹھا جہنم میں پھینک دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اللہ میرے پورے خاندان کو اٹھا لے جہنم میں پھینک دے، بلکہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا کے اندر روئے زمین پہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص کا وہ شخص ذکر کرتا ہے، اللہ ان تمام کو اٹھا دے جہنم میں پھینک دے، اللہ تو آج مجھے بچا لے۔ ثم ينجی کھلا انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، آج تجھے تیرے اعمال کے سبب دیکھا جائے گا، آج ہم تیرے اعمال کو اٹھائیں گے،
تیری زندگی کے 60 سال، تیری زندگی کے 70 سال، تیری زندگی کے 30 سال، تیری زندگی کے 40 سال، وہ سارے کی ساری ویڈیوز تیرے سامنے لے کے آئیں گے. دیکھ بیما کنتم تکسبون، اور دنیا میں تو کیا کیا کرتا تھا. آج تیرے سامنے پورا منظر، پورا سین، وہ ویڈیو آ رہی ہے، اور یہ شخص اس حالت میں اللہ کے حضور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے بھی بچا لے. یجیء القرآن، اس عالم میں قرآن ایک طرف سے آ رہا ہے، وہ آ کر اس کے پاس آتا ہے. کالرجل الشاحب، خوبصورت شکل میں آیا، اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اسے کہنے لگا هل تعرفنی، تو مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، اپنا تعارف تو کروا. اس نے کہا انا الذی اسہر لیلتک، میں وہ ہوں، میں وہ ذات ہوں، میں وہ ذات ہوں جو تجھے راتوں کو اٹھا اٹھا کر پریشان نہیں بلکہ حیران نہیں، اللہ کا مہمان بنانے کے لیے کھڑا کرتا تھا کہ آج کھڑا ہو، اللہ کا مہمان بن جا، قیامت کے روز میں تجھے اللہ سے سفارش اللہ کے حضور کروا کے جنت میں بھیجوں گا. میں وہ شخص ہوں. وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آئی. انا الذی اغنی عن حوائجک، وہ ذات جس نے مجھے قرآن بنا کے بھیجا تھا، میں وہ ذات ہوں. میں جب تجھے دنیا میں کوئی کام ہوتا، تجھے دنیا میں کسی چیز کی طلب ہوتی، کسی چیز کی تڑپ ہوتی، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری طرف آیا کرتا تھا، تو مجھے اٹھایا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سمجھ سمجھ کے پڑھا کرتا تھا، میری اتباع کیا کرتا تھا، میرے مطابق اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، میرے قانون کو اپنی ذات پہ نافذ کیا کرتا تھا، میرے قانون کو اپنے گھر پہ نافذ کیا کرتا تھا، میرے قانون کو اپنے معاشرے پہ نافذ کیا کرتا تھا، میرے قانون کو اپنی ذات سے لے کے تیری کوشش تھی کہ اللہ کا قانون، میرا قانون یہ دنیا کے خطے خطے میں نافذ ہو جائے. میں وہ ذات ہوں. آج میں تجھے بچانے کے لیے، تجھے ان حوادث سے بچانے کے لیے، ان مشکلات سے بچانے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے آج میں تیرے قریب سے قریب آ رہی ہوں. صرف وہ اتنا نہیں کہے گا، وہ کہے گا منعتہ النوم، میں وہ ذات ہوں جو تجھے سونے سے روکتی تھی، میں وہ ذات ہوں جو تیری نیندیں جو ہے وہ بیداری کی حالت میں تبدیل کیا کرتی تھی، میں وہ ذات ہوں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جس نے تجھے بستر سے دور کیا، میں وہ ذات ہوں یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو تیرے رب کے تجھے اتنا قریب لے گیا کہ تو اپنے رب کو خوف سے، امید سے، جنت کی طمع سے، جنت کی لالچ سے بار بار مجھے پڑھتا رہا، بار بار مجھے سمجھتا رہا، بار بار میری ذات پہ تو عمل کرتا رہا. آج دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتا ہوں. وہ شخص اس شخص کا ہاتھ پکڑے گا جو آج قرآن آدمی کی شکل میں آیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ کے پاس لے کے جائے گا، اللہ سے عرض کرے گا یا ربی یا ربی یا ربی حلہ حلہ حلہ، اے میرے رب اس کی مہمان نوازی کر، اے میرے رب اس کی مہمان نوازی کر، اے میرے رب اس کی مہمان نوازی کر. فیلبس تاج الکرامہ، اللہ اس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے کرامت کا، عزت کا، شرف کا اسے تاج پہنائیں گے. قرآن کہے گا نہیں اللہ یہ تھوڑا ہے، یا ربی زدہ، اسے اور نواز. اللہ فیلبس حلۃ الکرامہ، اسے کرامت کا، جنت کا، عزت کا لباس پہنا دیں گے. قرآن کہے گا نہیں یا ربی زدہ، یہ تھوڑا ہے، اسے اور دیجئے. وہ قرآن حتیٰ کہ اتنا اسے دلوائے گا، اتنی اسے اس کی کرامت میں، اس کی عزت میں، اس کے شرف میں اتنی زیادتی اور اضافہ کروائے گا، حتیٰ کہ رب سے کہے گا، قرآن رب سے کہے گا یا ربی ارض عنہ، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا. وہ سرٹیفکیٹ جو جنت میں جانے کے بعد، ساری نعمتیں مل جانے کے بعد ہر جنتی کو آخر میں ملے گی، رضا کا سرٹیفکیٹ، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ. وہ دنیا میں، دنیا سے جانے کے بعد، حشر میں، حشر سے نکلنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کر
جنت میں جانے سے پہلے یہ قرآن اس اللہ سے کہتا ہے اللہ اسے وہ سرٹیفکیٹ یہاں دلوا، پھر میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فَيَرْضَىٰ عَنْهُ رَبُّهُ، اس کا رب پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا رب اس سے رضا کا اپنا سرٹیفکیٹ نازل کرتا ہے، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کا انعام، قرآن سے تعلق توڑنے والوں کی سزا۔ قیامت کا دن ہوگا، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آ رہے ہوں گے، یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں قرآن سے دوڑتا تھا، دنیا میں قرآن سے دور رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس مقدمے کو سماعت کریں گے، اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا کہ انہیں اٹھاؤ، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، منہ کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینک کے آؤ۔ یہی قرآن جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، اللہ ایک مقدمہ میں بھی درج کرنا چاہتا ہوں، وہ تیرا کیا مقدمہ ہے؟ اللہ اس نے مجھے دنیا میں چھوڑا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ دائر کیا میں بھی دائر کرتا ہوں، اسے اٹھاؤ جہنم میں دوبارہ سے گراؤ۔ یہ قرآن کا بھی مقدمہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، قرآن حجۃ لک او علیک، ایک اور سزا۔ یہ قرآن سے تعلق توڑنے والے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اللہ ان کو اٹھا رہا ہے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ اندھا شخص اب اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، لوگ آئے تھے، رسول آئے تھے، خطباء آئے تھے، مدرسین آئے تھے، آئے تھے، تجھے آ کے سمجھاتے تھے، فَنَسِيتَهَا، تو نے اسے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جا آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو ہمیں بھلا دیتا ہے ہم ان کو بھلا دیتے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات کا تمہیں علم نہیں تھا کہ اس قرآن نے اس دن کی ملاقات کو تمہیں نہیں بتایا تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، میرے رسولوں نے اس دن سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ سمجھانے والے تو بڑے آئے تھے، لیکن ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں مجھے بھلاتے تھے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، آج ہم تمہیں بلا کر اس جہنم کے عذاب کا تمہیں شکار کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ، روزگار تنگ، بزنس تنگ، تجارت تنگ۔ آج آپ کے سامنے ہے قرآن کو چھوڑنے کا انجام، اور آخرت کی بھی یہ پے در پہ لگاتار یکے بعد دیگرے اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔